अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बाबर सलीम एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। हस्ब वादा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और दुआ ज़हरा के अगवा के केस के हवाले से अब तक का सबसे मज़बूत और अहम तरीन सबूत ज़हीर की CDR है। मैं आज इस CDR की कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। बाज़ वजूहात की बिना पर मैं इस CDR को मुकम्मल तौर पर इसकी तफसीलात को आपके सामने नहीं रख सकता। मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझेंगे कि ये एक बहुत अहम सबूत है, पुलिस रिकॉर्ड का हिस्सा है। पुलिस ने इस CDR की बुनियाद पर महकमा दाखिला सिंध से पंजाब जाकर दुआ ज़हरा को रिकवर करवाने और ज़हीर अहमद को गिरफ़्तार करने की इजाज़त ले रखी है। जिस वक्त आपकी समातों तक मेरी ये आवाज़ पहुंच रही है और आप मुझे देख रहे हैं तो ज़हीर बेल करवा चुके हैं और 22 तारीख़ तक वो ज़मानत पर हैं। दुआ ज़हरा का अब तक इस हवाले से कुछ पता नहीं है क्योंकि वो मंजर आम पर नहीं आई और हमारी दुआ और ख्वाहिश है कि वो जहाँ भी हों खैरियत से हों। ज़हीर की CDR बहुत तफसील से ये बताती है कि दुआ ज़हरा को कराची से कैसे पंजाब पहुंचाया गया और साथ में ये भी बताती है कि ज़हीर किस तरह किस रास्ते से होता हुआ कराची पहुंचा। ये CDR वो सबूत है जो ये बताती है कि दुआ ज़हरा गई नहीं, ले जाई गई हैं। इससे पहले आप ज़हीर और शब्बीर की वालदा नूर बीबी की एक CDR देख चुके हैं जिससे महसूस होता था जिसकी ट्रैवलिंग से और जिसमें जितनी फ्रीक्वेंट मूवमेंट थी और जिस तरह की मूवमेंट थी तो उससे ये महसूस हो रहा था कि पहले रेकी की गई। उसके बाद आपने शब्बीर की एक CDR देखी। उस CDR से पता चला कि शब्बीर जो है वो कराची में मौजूद था और उसकी कनेक्टिविटी भी मुख्तलिफ़ मकामात पर कराची में आ रही थी, यहाँ तक कि उसकी एक मोबाइल की लोकेशन दुआ ज़हरा के घर के बिल्कुल नज़दीक आई। अब ज़हीर की CDR सामने आ चुकी है, शब्बीर की CDR आप पहले देख चुके हैं। ज़हीर की CDR में भी कनेक्टिविटी दुआ ज़हरा के घर से बहुत नज़दीक है। मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि मेरी ये दरख्वास्त है कि आप मुझे इस चीज़ की इजाज़त दें कि मैं आपको सिर्फ़ उतने पॉइंट्स बताऊं जितने इस वक्त आप लोगों के लिए शायद जान लेना ज़रूरी है ताकि केस के हक़ाइक़ आपके सामने रहें। इस CDR की जो तफसीलात हैं वो बहुत ज़्यादा शेयर नहीं की जा सकती। इस पर काम चल रहा है और हमें उम्मीद है कि पुलिस और क़ानून नाफिज करने वाले इदारे इस CDR की मदद से अहम शवाहिद इकट्ठे करेंगे। मैं आपको ज़हीर की CDR की तफसीलात बताता हूँ। ज़हीर कराची में थे 16 अप्रैल 2022 को। ये वो दिन है जिस दिन दुआ ज़हरा कराची से लापता हुई। ज़हीर कराची में दुआ ज़हरा के घर के बिल्कुल नज़दीक मौजूद थे। दुआ ज़हरा के घर से तकरीबन ज़हीर जिस पॉइंट पर मौजूद हैं वो फ़ासला टोटल बनता है 19 किलोमीटर और गूगल हमें ये बताता है कि ये 19 किलोमीटर का जो रास्ता है ये मजमूई तौर पर 28 मिनट में पूरा किया जा सकता है और अगर कोई जल्दी में हो और बहुत तेज़ गाड़ी चला रहा हो और ओवरटेकिंग भी कर रहा हो तो ये 28 मिनट से 20 मिनट और फिर 15 मिनट तक भी सिमट सकता है। जिस तेज़ी के साथ इस CDR में ट्रैवलिंग दिखाई देती है तो महसूस ये होता है कि ये 15 मिनट का फ़ासला है, लेकिन चूँकि गूगल मैपिंग में हमें ये पता चलता है कि 28 मिनट हैं तो हम 28 ही कंसिडर करते हैं। 16 अप्रैल 2022 को ज़हीर कराची में 12 बज के तकरीबन 53 मिनट के आसपास मौजूद थे। 12 बज के 53 मिनट के आसपास ज़हीर कराची के इलाके बिन कासिम टाउन में मौजूद थे। ज़हीर बिन कासिम टाउन में हसन बलोच होटल के आसपास मौजूद थे। उनकी ये कनेक्टिविटी बिन कासिम टाउन में मलीर का इलाका है, ये 12 बज के 53 मिनट पर एक टावर से ली गई है। पुलिस ने इसको रिकॉर्ड का भी हिस्सा बना लिया है। मैं फिर दोहरा दूँ, यहाँ कुछ तफसीलात ऐसी हैं जिनका कंपैरेटिव एनालिसिस अगर किया जाए यानी तकाबली जायज़ा लिया जाए तो इस वारदात के हवाले से बहुत कुछ समझ में आ जाता है।
ظہیر کا میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بن قاسم ٹاؤن پہ حسن بلوچ ہوٹل کے نزدیک دعا زہرا کے گھر سے 19 کلومیٹر دور یعنی گوگل کے مطابق 28 منٹ کی ڈرائیو پر موجود تھے، اور بابر سلیم کی تحقیق اور اندازے کے مطابق جو تمام سی ڈی آرز کو دیکھ کر میں لگا رہا ہوں، یہ 15 منٹ کا فاصلہ ہے جس حساب سے یہ ڈرائیو کر رہے تھے۔ ان کو جلدی تھی، یہ بہت زیادہ دیر کراچی میں رکنا نہیں چاہتے تھے، دعا زہرا کو پک کر یہ فوراً کراچی سے نکلنا چاہتے تھے، اور گاڑی اسی رفتار سے چلا رہے تھے جس رفتار سے کوئی اغوا کار، مبینہ اغوا کار چلا سکتا ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ہم اس کا کمپیریٹیو انالیسس دیکھیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ بڑی منظم کارروائی تھی۔ شبیر کی سی ڈی آر آپ دیکھ چکے ہیں۔ شبیر دعا زہرا کے گھر سے 23 منٹ کے فاصلے پر تھے، یہ 15 کلومیٹر بنتا ہے۔ اب ذرا آپ ان چیزوں پہ غور کیجیے گا، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کس قسم کی پلاننگ تھی اور کتنی تیزی اور اس میں جو منصوبہ بندی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ ایک بھائی کی کنیکٹیوٹی جو مرکزی ملزم ہے اس کیس کا، جس کا نام ظہیر احمد ہے، وہ بن قاسم ٹاؤن میں حسن بلوچ ہوٹل پر دعا کے گھر سے یعنی کہ مہدی کاظمی صاحب کے گھر سے 19 کلومیٹر دور کھڑا ہے، 28 منٹ کی ڈرائیو بنتی ہے گوگل کے مطابق۔ شبیر جو ہے وہ دعا کے گھر سے 15 کلومیٹر دور کھڑا ہے اور یہ 23 منٹ کی ڈرائیو بنتی ہے۔ شبیر اور ظہیر ان دونوں کا آپس میں فاصلہ 4.5 کلومیٹر آتا ہے، 4.5 کلومیٹرز۔ ویسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ تمیز سے گاڑی چلائی جائے تو یہ 4.5 کلومیٹر 11 منٹ میں پورا ہوتا ہے، لیکن جب جلدی ہو، تیز رفتاری بندہ اختیار کر لے، گاڑی تیز چلائے، تو پھر یہ رستہ 5، 6، 7 منٹ میں بھی پورا ہو جاتا ہے۔ 1 کلومیٹر 1 منٹ بھی لگائیں تو 4.5 منٹ بنتا ہے، اور عموماً لوگ چلاتے ہیں، کراچی میں تو خیر چلا ہی لیتے ہیں اتنی تیز گاڑی لمبی سڑکوں پر۔ خیر، دو مختلف پوائنٹس پر یا تو یہ دونوں موجود تھے، ظہیر اور شبیر، یا تو دو گاڑیاں استعمال ہوئی ہیں۔ ایک جگہ پہ ظہیر موجود تھا جو کہ 28 منٹ کی ڈرائیو ہے دعا زہرا کے گھر سے، اور 23 منٹ کی ڈرائیو پر کھڑا ہوا تھا شبیر۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ممکنہ طور پر یہ دو گاڑیاں تھیں۔ اب ایک ڈرائیور کو ساری دنیا ڈھونڈ رہی تھی، یہ آ گئی ہماری انویسٹیگیشن کے حساب سے کوئی دوسری گاڑی بھی، اور اگر یہ دوسری گاڑی نہیں ہے تو پھر یہ کنٹینیوس ٹریولنگ ہے۔ لیکن میں کہہ سکتا ہوں کہ دو گاڑیاں تھیں، ایک گاڑی شبیر کے پاس تھی ممکنہ طور پہ، ایک گاڑی ظہیر کے پاس تھی۔ اچھا، یہاں میں اپنی اس بات کو کاٹ کر سوری آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ میری کوشش ہے کہ میں ایک ڈرائیور کی تصویر، اس کے چہرہ تو آپ کو دکھاؤں۔ میں لفظ زیارت استعمال نہیں کر رہا تھا، تنزیہ طور پہ کرنا چاہ رہا تھا، لیکن نہیں، آپ کو ایک ڈرائیور کی شکل انشاءاللہ ان قریب تصویر، اس کی ویڈیوز میں آپ کو کوشش کروں گا دکھاؤں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، یہ ڈرائیور پہلے میڈیا کیمراز پہ، ویلاگرز کے کیمراز پہ شوٹ ہو چکا ہے، لیکن کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ شخص گاڑی ڈرائیو کر کے آیا ہے۔ ہماری اس حوالے سے تحقیقات جاری ہیں، ہم آپ سے یہ وعدہ بھی انشاءاللہ اللہ کے حکم سے پورا کریں گے۔ اچھا، میں اس کو سم اپ کرتا ہوں، بہت زیادہ طویل نہیں کرنا چاہتا۔ یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ظہیر جو ہے وہ بن قاسم ٹاؤن میں حسن بلوچ ہوٹل پر موجود تھا، یہ 19 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 28 منٹ کی ڈرائیو گوگل کے مطابق دعا زہرا کے گھر سے ہے۔ 16 اپریل 2022 کو ظہیر کراچی میں تھا، یہاں پر آ کر پولیس کے بھی پر جل گئے تھے اور وہ مجبوراً محکمہ داخلہ سندھ سے ظہیر کی گرفتاری کے احکامات لینے پر رضامند ہوئی تھی۔ شبیر ظہیر کا بھائی، یہ 11 منٹ کے فاصلے پر 4.5 کلومیٹر قاسم آباد میں، کراچی کے علاقے قاسم آباد میں، اور ان دونوں جو شبیر ہے، اس کا جو دعا کے گھر سے فاصلہ وہ 23 منٹ کا، ٹوٹل 15 کلومیٹر۔ شبیر 12:47 پہ کراچی میں اس کی کنیکٹیوٹی ہے، اور ظہیر کی 12:53 پر 12:53 پر، یہ بنتے ہیں 5 منٹ کا ڈفرنس۔ 5 منٹ کے ڈفرنس سے اگر دو گاڑیاں ہیں اور دو بھائی علیحدہ دو گاڑیوں میں ہیں تو اس کا
پوچھا جانا ضروری ہے کہ بھائی اگر واقعی کسی اور کام سے آئے تھے اور دعا کو لینے نہیں آئے تھے تو دو بھائی الگ الگ گاڑیوں میں کیوں آئے تھے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، اگر 2 گاڑیاں ہیں تو پھر کتنے لوگ آئے تھے؟ 2 بھائی 2 گاڑیاں چلا کر خالی لے کر آ گئے کراچی؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر 2 گاڑیاں ہیں تو پھر لوگ کم از کم 8 ہیں، کم از کم 8 ہیں۔ ایک بڑی گاڑی ہے، ایک چھوٹی گاڑی ہے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ڈرائیور صاحب ہیں جن کی ہم اس وقت جانچ پڑتال کر رہے ہیں، ان کے پاس چھوٹی گاڑی ہے لیکن ہے 0 میٹر، تو وہ نئی گاڑی لے کر آئے تھے شاید۔ تو یہ میں نے آپ سے اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ کو یہ لوکیشنز میں نے دکھا دی ہیں۔ تھکن مجھے بہت زیادہ ہے، رات میں لائیو سیشن کیا تھا، آپ لوگوں نے محبت دی، اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے۔ جتنی تفصیلات میں آپ لوگوں کو بتا سکتا تھا میں نے بتا دیں۔ پولیس اس وقت اس CDR پر کام کر رہی ہے، ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اہم شواہد وہ اکٹھے کرے گی، اور اس کے ساتھ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اس پورے دعا زہرہ کیس میں جو بھی فریق حق پہ ہو، اللہ پاک اس کو جلد از جلد اس کے حق میں فیصلہ آ جائے، اور اس کیس کو جلد از جلد اللہ پاک اپنے فضل خاص سے منطقی انجام تک پہنچا دیں۔ تو میرے خیال سے مجھے اب دہرانے کی ضرورت تو نہیں ہے، لوکیشنز آپ نے دیکھ لی ہیں، ڈیوریشنز آپ کو پتہ ہیں۔ ظہیر کراچی آیا تھا، اس نے جھوٹ بولا عدالت میں کہ وہ کراچی نہیں آیا۔ شبیر کراچی آیا تھا، اس نے جھوٹ بولا میڈیا کے سامنے کہ ہم کبھی کراچی نہیں آئے۔ یہ دونوں بھائی اکٹھے آئے تھے، دونوں نے جھوٹ بولا کہ وہ اس سے پہلے کبھی کراچی نہیں آئے تھے۔ میرا سوال یہ ہے جاتے جاتے کہ اگر یہ کڈنیپنگ نہیں ہے تو پھر یہ جھوٹ کیوں بولے گئے تھے؟ اگر یہ دعا کو بہلا پھسلا کر لے جانے کی واردات نہیں ہے تو پھر عدالتوں کو گمراہ کیوں کیا گیا تھا؟ اگر یہ منصوبہ بندی دعا زہرا کی کڈنیپنگ کی عکاسی نہیں کرتی تو یہ دونوں بھائی صرف 1.5 سے 2 گھنٹے کے لیے کراچی میں کیوں موجود تھے؟ آپ کہہ دیں یہ محبت تھی اور محبت کے باعث یہ کراچی آئے تھے۔ قانون کی کہانی کچھ اور ہے، قانون اپنا راستہ خود بنائے گا۔ انشاءاللہ اس کیس میں حق اور سچ کی فتح ہوگی۔ اپنے اطراف میں لوگوں کا خیال رکھیے، والدین حیات ہیں ان کی خدمت کیجیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔